غریب موچی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک غریب موچی رہتا تھا جس کا نام تھا برام۔ برام سارا دن اتنا ہی کام کرتا جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے، وہ اچھا کھانا مل سکے، پھر ہمیشہ آخر میں اس کے پاس بہت تھوڑا رہ جاتا۔ ایک دن وہ پرانے جوتوں کی مرمت کر رہا تھا کہ ایک عجیب سا شخص آیا جس کا لمبا سا قد اور عجیب لباس پہنا ہوا تھا۔ بولا، ہیلو پیارے دوست، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، میرے جوتے چمکا دو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ برام نے آج سارا دن ایک سکہ بھی نہ کمایا تھا۔ وہ ہچکچایا اور بولا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور اس نے اس کے جوتے بہت اچھے سے چمکا دیے، جس سے وہ شخص بڑا خوش ہوا۔ بولا، میں اس کا انعام تمہیں دوں گا، میرے کاٹیج جنگل کے قریب ہے۔ اس نے انگلی گھمائی اور ایک بکری آ گئی۔ اس نے اس موچی کو کہا کہ یہ طلسمی بکری ہے، اسے جب تم کہو گے، اے بکری اپنے آپ کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر نکل، یہ تمہیں سونے کے سکے دے گی۔ برام بہت خوش ہوا، اور جب وہ شخص چلا گیا تو اس نے بکری کو بولا کہ اے بکری اپنے آپ کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ، تو اس نے بہت سے سکے باہر نکال دیے۔ اس نے ان کو اٹھایا اور وہ بڑا خوش ہوا اور جلدی سے گھر جانے کو تیار ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ شخص نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ جب وہ گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کی خالہ کا گھر آ گیا۔ وہ دروازے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے بلایا۔ وہ سوچنے لگا کہ گھر جاؤں یا خالہ سے پانی پی لوں۔ چونکہ وہ تھک گیا تھا، بکری اٹھائے اٹھائے وہ چائے کے لیے خالہ کے گھر چلا گیا اور بولا کہ سب کچھ کہنا، لیکن یہ ہرگز مت کہنا، بکری اپنے آپ کو جھاڑو اور خود قسمتی باہر لاؤ۔ وہ یہ سوچتی رہی کہ اس نے آخر یہ کیوں کہا ہے۔ اس نے بکری کو کچن میں لا کے یہ کلمات بولے۔ وہ سونے کے سکے جھاڑنے لگی۔ وہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے چائے میں جڑی بوٹیاں ڈال کر موچی کو پلا دیا۔ اس سے وہ سو گیا اور اصلی بکری کی جگہ اپنی بکری رکھ دی۔ جب موچی اٹھا تو اس نے بکری اٹھائی اور گھر گیا، بیوی کو سونے کے سکے دیے۔ وہ بازار سے سامان لینے چلی گئی۔ اس نے دوبارہ بکری کو طلسمی الفاظ کہے تو وہ ہلی جلی نہ۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور سونے کے سکے سے گھر کے اخراجات اٹھاتا رہا۔ جب ختم ہوئے تو جادوگر کے گھر کو تلاش کیا اور وہاں گیا۔ اس نے ساری بات بتائی۔ جادوگر بڑا رحم دل انسان تھا۔ اس نے اسے ایک کپڑا دیا اور کلمات بتائے کہ یہ کہنا، اے طلسمی کپڑے، خود کو پھیلاؤ اور دعوت مہیا کراؤ، کھانے کا میز سامنے آ جائے گا۔ برام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر چل دیا۔ جب خالہ کا گھر آیا تو سوچا، اس نے اس دن مجھے چائے پلائی تھی، آج میں اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ اندر گیا، کپڑے پر کلمات کہے تو میز آیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ خالہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اس کے کھانے میں جڑی بوٹی ملا دی۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ خالہ نے عام کپڑا اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب موچی اٹھا اور گھر گیا اور کپڑے پر کلمات پڑھے تو اس سے کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ ستے میں آ گیا، جادوگر کے گھر گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جادوگر بولا، یہ پر لو اور خالہ کے گھر جانا، کہنا کہ یہ سبھی مرادیں پوری کر سکتا ہے، جو وہ چاہے۔ یہ کلمہ پڑھنا، او طلسمی پر، میری مراد پوری کر۔ یہ پر خالہ کو گدگداتا رہے گا۔ جب اسے روکنا ہو تو یہ کہنا، اے طلسمی پر، میری مراد پوری ہوئی، تو وہ رک جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ خالہ موچی کی باتوں میں آ گئی اور اس نے وہی کلمہ پڑھ دیا تو پر اسے گدگداتا رہا۔ وہ چیختی رہی، اسے روکو۔ موچی نے کہا، پہلے بتاؤ کہ میری بکری اور کپڑا کہاں ہیں؟ وہ بولی، یہ سب باورچی خانے میں ہے، اسے روکو۔ اس نے بولا، اے پر، میری مراد پوری ہوئی۔ وہ پر رک گیا۔ موچی نے بکری اور کپڑا اٹھا لیا۔ پر نے انہیں وہاں سے غائب کر کے اپنے گھر پہنچا دیا۔ بیوی کو ساری بات بتائی۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا اور بکری سے بہت سے سکے حاصل کیے اور ان سکوں سے غریبوں کی مدد بھی کرتے رہے اور انہیں کھانا بھی کھلاتے رہے۔ تو بچوں، آپ کو اگر یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔